السلام علیکم ناظرین، آج 19 مئی ہے، سوموار کا دن، اور پروگرام دی رپورٹرز کے ساتھ آئی ایم یور ہوسٹ خاور گمن۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، جب سے پہلگام کا واقعہ ہوا ہے 22 اپریل سے آنورڈ، پاکستان کے اندر برادر پوری دنیا میں ایک سٹوری جو سب سے زیادہ انڈر ڈسکشن ہے وہ یہی ہے کہ واٹ نیکسٹ، اب آگے کیا ہوگا۔ سیز فائر موجود ہے، دونوں طرف سے یہ اچھی خبر ہے کہ سیز فائر کو قائم رکھنے کے لیے مثبت اقدامات لیے جا رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ شاید 18 تک تاریخ ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے فار انڈیفینٹ ٹائم ہے، انٹل ایک پارٹی اس کو وائلیٹ نہیں کرتی۔ تو خبر یہی ہمیں مل رہی ہے کہ جو سیز فائر کے حوالے سے دونوں طرف آن بورڈ ہیں، اور سیز فائر کی وائلیشن ہمیں کوئی مستقبل قریب کے اندر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ لیکن خبر یہ جو انڈیا کی طرف سے ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا وہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو یہ جو ٹیررسٹ کیمپ مبینہ طور پر جو ان کا دعویٰ ہے پاکستان کے اندر موجود ہے، حملہ کرنے سے پہلے بتا دیا تھا۔ ہم نے تو ٹیررسٹ کو ہٹ کیا، ہمارا تو پاکستان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور پاکستان جو ہے خام خواہ اس جھگڑے میں آ گیا اور اس نے ہمارے اوپر ہی حملہ کر دیا۔ اب یہ جو بیانیہ ہے، اس کے کوئی سر پیر موجودہ جو دنیا کا نظام ہے رولز بیسڈ آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ، جب سے یو این مارز وجود میں آیا ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ساورن ملک جو ہے دوسرے ساورن ملک کے اوپر اپنی جو ہے جو بھی اس کے پاس انفارمیشن ہے سچی جھوٹی، اس کی بنیاد کے اوپر حملہ کر دے، آرمڈ حملہ۔ ایسا حملہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سٹل سا حملہ کر دیا، ڈپلومیٹیکلی بیان دے دیا، ود آرمز، میزلز، آپ نے ہتھیاروں کے ذریعے، میزلز کے ذریعے، آپ نے ڈرونز کے ذریعے ایک براہ راست دوسری ریاست کے اوپر حملہ کر دیا، اور اس کی جسٹیفیکیشن آپ اپنے ایک جو جھوٹے گڑے ہوئے بیانیے کے نیچے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ موجود ہیں تو ہم نے ان کو ہٹ کیا۔ یہ ہماری سب سے پہلے سٹوری ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے انتہائی ایکسپیرینسڈ مسعود خالد صاحب کو، لاسٹ پوسٹنگ ان کی چائنا میں تھی، اور موجودہ جو حالات و واقعات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں چائنا کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، خاص طور پر ظاہر ہے جو ویپنز ہم نے استعمال کیے، چائنا کی تو بلے بلے ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی دنیا اب یہ ڈسکس کر رہی ہے کہ چائنا کی اگر اتنی ماڈرن اور ہائی ٹیک اور ہائیلی افیکٹو ویپنری موجود ہے، اور پاکستان نے اس ویپنری کو استعمال کیا، ڈسپلے کیا، تو اس کے بعد اب ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ کافی پریشان ہے کہ اب آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں اب یہ دنیا کا نقشہ کیا جو ہے وہ ڈرائیو کرے گا، یا اس کے اوپر زیادہ انفلوئنس ہوگا وہ چائنا کا ہوگا، اس کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے، یہ بھی بات چل رہی ہے۔ بیک ٹو دا اسٹوری ناظرین، جب یو این دوسری جنگ عظیم کے بعد بنی تو یو این کا جو آرٹیکل 51 ہے وہ بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ کسی بھی ساورن ملک کو دوسرے بھی ساورن ملک کے اوپر حملہ کرنے کی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ چیپٹر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، ساتھ ایکشن ود ریسپیکٹ ٹو دا تھریٹ ٹو دا پیس، بریچز آف دا پیس اینڈ ایکٹس آف ایگریشن۔ نیچے جو آرٹیکل 51 ہے ناظرین وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ Nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if any armed attack occurs against a member of the United Nations until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by members in the exercise of this right of self-defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security۔ عام فہم ہے ناظرین، یہ جو آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ ایک ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ دوسری ریاست کے اوپر حملہ کرے until unless سیکیورٹی کونسل، جس کے پرماننٹ جو 5 ممبر ہیں، اور اس کے علاوہ جو نان پرماننٹ ممبرز ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں، ٹوٹل 15 ممبرز کے اوپر اس کا جو ہے مشتمل ہے۔ اگر 5 ممبرز جو ہیں ان میں سے کوئی ویٹو نہیں کرتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں اس ملک کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا افغانستان 9/11 کے بعد جب ہوا اور یہ سارا ایک کنسنسس ڈیسیژن تھا، تو پھر ساری اس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل سپورٹ تھی، انٹرنیشنل آئین اور قانون کی جسٹیفیکیشن تھی۔ لہٰذا
उस जस्टिफिकेशन के बगैर एक रियासत दूसरे रियासत के ऊपर हमला कर नहीं सकती, तो अगर करेगी तो उस रियासत के पास ये पूरा पूरा राइट होगा जो है हमला करने का, उसको उस हमले का जवाब देने के लिए। सबसे पहले नाज़रीन आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर इंडिया, कि वो क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया और पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या कर दिया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द है उनके ऊपर हमने जो मिसाइल मारे थे, पाकिस्तान को हमारा साथ देना चाहिए था और उन्होंने हमारे ऊपर ही हमला कर दिया। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि जी जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, वो क्या फरमा रहे हैं। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. नाजरीन, जो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने टेररिस्ट जिनको टारगेट किया उनकी तस्वीर अगर हम दिखा दें, हमारे मासूम बच्चे, हमारी मासूम औरतें, नौजवान, बुजुर्ग। अब्बास तूरी नाजरीन, ये बच्चा आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन जुबैर, ये बच्चा देखें आप, ये देखें हवा बिनते जुबैर, उमैर बिन जुबैर, ये टेररिस्ट थे जिनको उन्होंने अवैम जुबैर, ये भी आप देख सकते हैं। ये खवातीन हैं, बच्चे, ये वो टेररिस्ट हैं जिनको इंडिया, जो दुनिया का इस वक्त आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जो इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत गिनवाता है कि जी मेरे से बड़ा कोई जमहूरी मुल्क नहीं है, और कौन से कवानीन हैं, कौन सा आइन है इंटरनेशनल, वो कौन सी रेजोल्यूशन है जो एक ऐसे खुद मुख्तार मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए इजाजत देता है कि एक बड़ा मुल्क है छोटे मुल्क के ऊपर हमला कर सकता है। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर सूद खालिद साहब वक्त देने के लिए। सर, टू स्टार्ट विद, ये जो इंडियन एक उनकी हुकूमत, नॉट लेस देन द प्राइम मिनिस्टर, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये जो आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं, सर कोई मंतक दुनिया मौजूदा जो एक हम सो कॉल्ड कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे दिल करता है वो गजा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अपना एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन है आलमी ज़मीर जिस जगह पे जिंदा हो, क्या वहां पे कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती है कि एक बड़ा मुल्क अपने हमसाये के ऊपर चढ़ दौड़े कि उनके पास चूंकि इंफॉर्मेशन है, उनका ये दावा है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ये है तो हम ये कर सकते हैं। एम्बेसडर साहब जी, शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड नेशंस का फाउंडिंग मेंबर है। जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तो इंडिया ने ज्वाइन किया था और वो चार्टर का सिग्नेटरी है। लेकिन हम ये देखते आ रहे हैं कि कंसिस्टेंटली इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को और यूएन चार्टर की जो है वो खिलाफ वर्जी करता है। कश्मीर के केस में बड़ी वाज़ेह मिसाल है। तो ये तो किसी सूरत भी बैनुल अक़वामी कानून, इंटर स्टेट कॉन्डक्ट, किसी भी कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये तो कहीं इजाजत है ही नहीं कि आप किसी मुल्क के ऊपर हमला कर दें शक व शुबे की बिना पर। और देखिए, बिलफर्ज एक तो बड़ी इन्होंने अपना ही मजाक उड़ाया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने जो बयान दिया है उस पर खासी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। वहां पर राहुल गांधी साहब ने उनको चैलेंज किया और उनसे कहा है कि आप अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, जो कि वो क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान ने डिनाई कर दिया है, मैंने आज पढ़ा। एम्बेसडर साहब, आपको ये ट्वीट्स पढ़ के हम सुना देते हैं। इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज ए क्राइम। वो जो उनका जो फॉरेन मिनिस्टर उनको कह रहे हैं, हैज पब्लिकली एडमिटेड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड इट, हु ऑथराइज्ड इट, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट। जी, ये राहुल गांधी साहब ने पूछा है, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कल ये अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई इस किस्म की हमें इतला नहीं दी गई। तो ये पता नहीं क्या, यानी कि ना इसका कुछ सेंस मुझे समझ आया इस बात करने का। और उस पर क्रिटिसिज्म यही हो रहा है कि अगर आपने हमला करना था तो पहले से अपने एडवर्सरी को कैसे बता दिया। अच्छा, बिलफर्ज अगर इनको कोई शक है, फर्ज कीजिए कि कोई ऐसी आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में जो कि इंडिया को थ्रेटन कर रही हैं, तो हमने क्या कहा था? हमने तो ये कहा था कि पहलगाम के बाद अगर जो वाकया हुआ उसमें एक तो पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं है और आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें। दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसा शक है तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, पाकिस्तान को बताएं कि देखिए ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, ये बन सकते हैं, तो आप एक्शन लें। बजाय इसके कि आपने ये एक एग्रेशन किया
अटैक किया और उस वजह से क्या आपने यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जा सकते हैं, वो लेके जाते हैं एविडेंस, डोजियर लेके जाते हैं, जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी वो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, लेकिन बात ये है कि वो दरअसल अमन चाहते ही नहीं है लगता है। लेकिन ना ये तो इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2001 के बाद 9/11 के बाद जो वाकयात हुए हैं, जब ये 9/11 हुआ उसके बाद तालिबान के ऊपर जो था वो अमेरिका ने जो अपनी कार्रवाई शुरू की, उसके बाद इराक वॉर हुई, अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया ऑन द प्रिटेक्स्ट के इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि सिक्योरिटी काउंसिल की कोई ऑथराइजेशन नहीं थी। अभी आपने ये चार्टर का आर्टिकल पढ़ा है, सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन के बगैर आप इस किस्म की कोई एक्शन नहीं ले सकते। एक तो वो प्रेसिडेंट थी, उसके बाद अभी मॉडर्न टाइम्स में और कंटेम्प्रेरी टाइम में ये हो रहा है जो इजराइल कर रहा है, ये भी एक प्रेसिडेंट है कि किसी कानून की परवाह नहीं है, किसी सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की परवाह नहीं है, जनरल असेंबली की परवाह नहीं है, और वो वहां पर पैलेस्टीनियंस को बात। तो इंडिया ने भी इसी चीज को सामने रखते हुए उन्होंने कहा कि हम भी बड़े, एरोगेंस थी दिमाग में, जिसको कहते हैं फतूर था कि हम ये जो है हम भी यही कर सकते हैं, हम तो ताकतवर हैं और पाकिस्तान ताकतवर नहीं है। बिल्कुल सही है। मैसेजर साहब मेरे साथ मेरे कोलीग हसन अयूब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं। हसन, अभी तक ये जो चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं उस हिसाब से ऐसे समझ आ रहा है कि वो अब उनके पास कोई लीगल, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल आइन की मैं बात कर रहा हूँ यूएन के तहत, और कोई मॉरल, कोई पॉलिटिकल आर्गूमेंट नहीं है। सो अब समझ नहीं आ रही कि मैं मैसेजर साहब से पूछूंगा कि वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर जाके बेचेंगे क्या सौदा बेचेंगे? नहीं, उनके बड़े, आपको बताऊं कि इंतहा पसंद जैसे वो हैं, जैसे आरएसएस है, वैसे ही उनके अज़ाइम भी हैं, और उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात पाकिस्तान पर आयद करने के हवाले से साजिशें तैयार करना शुरू कर दी हैं। एक तरफ तो डिप्लोमेटिक चैनल के ऊपर उन्होंने शशि थरूर और बाकी लोगों को वो भिजवा रहे हैं, और दूसरी जानिब उन्होंने दुनिया में वो बेसिकली उनका मौक़िफ़ क्या है, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हालांकि पाकिस्तान के ऊपर में दहशतगर्दी जो हो रही है वो इंडिया अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए करा रहा है, BLA और TTP। और आप ये देख लें कि अभी उन्होंने, मैं कल देख रहा था, दी संडे गार्डियन नाम की ये एक बरतानी ये इंडियन पब्लिकेशन है, जो बेसिकली जो दी गार्डियन जो कि बरतानवी पब्लिकेशन का तासुर देती है। उसके अंदर पता है किसने लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है एहसानुल्लाह एहसान ने लिखा हुआ है, तहरीर है उसकी, और वो ये लिख रहा है कि पाकिस्तान 2 हमले, पाकिस्तानी एजेंसीज जो है वो तैयारी कर रही हैं 2 हमले करने की इंडिया के अंदर। हालांकि प्लानिंग उन्होंने खुद शुरू की हुई है। सेम एहसान, वो दी फेमस एहसानुल्लाह एहसान, वो किसके लिए लिख रहा है? और रेगुलर लिख रहा है दी संडे गार्डियन के लिए। वो ITV उसको ओन करता है, इंडियन उसका मालिक है, और वो तासुर क्या दे रही है दुनिया के सामने, मतलब कि ये जो है दी गार्डियन एक्चुअली वो जो बरतानवी अखबार है उसका तासुर दे रही है। तो इन्होंने पूरी एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ तैयार कर रही हैं। और अभी जो इनके डिप्लोमेट्स ने जाना है दुनिया में, वाशिंगटन में जा रहे हैं, बाकी जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर उन्होंने यही मंजन बेचना है जी कि पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है, वही दहशतगर्द जो है वो स्टेट ओन्ड हैं, और वो जाकर हमारे इंडिया के अंदर जो है ना वो दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे हैं। अब एविडेंस कोई उनके पास है जीरो, वो तो एविडेंस नहीं है। अब एविडेंस के तौर पर क्या करेंगे? यही एहसानुल्लाह एहसान की जो होगी स्टोरी, वो उठाकर जनाब कहेंगे ये देखे जी ये तो एहसानुल्लाह एहसान कह रहा है मुसलमान है तो अनफॉर्चुनेटली मुसलमान, लेकिन हिंदुओं से ज्यादा बड़ा बेगैरत है। वही है ना, ये हरकतें देखे ना, जिस तरह के ये मुसलमान है, ऐसे मुसलमान से तो काफिर बेहतर है। और ये जिस किस्म की हरकतें कर रही हैं, पाकिस्तान ने हमेशा इन लोगों के साथ जो है वो अच्छा सलूक किया, इनके बहुत से जो है वो लोग आए, हमने उनको वेलकम किया, मेहमान नवाजी की, उसका सिला ये हमें दे रहे हैं। नहीं, वो वापस अपनी औकात में आ रहे हैं। चौधरी गुलाम साहब, चौधरी साहब, ये शशि थरूर साहब हैं, ये वैसे तो इनको काफी पढ़े लिखे हैं, किताबें वाबें भी ये लिखते हैं, अब वो क्या फरमा रहे हैं, वो उनका बयान भी सुनिएगा। I think India had conducted itself absolutely in a calibrated, responsible manner. It had said at the very beginning that it wasn't trying to see the attack on the 9 terrorist sites as the opening salvo of some sort of protracted war. It had said very clearly, we're done. This is it. This is all we're doing. Now, if Pakistan reacts, we will be obliged to react back to them. If they don't react, we are not planning to initiate any action. To my mind, there was no warning needed to be issued to the Indians. The Indians were already very clearly not
putting a foot on the escalatory ladder. اچھا غلام حسین صاحب، یہ ششی تھرور صاحب یہ کافی کتابوں کے آتھر بھی ہیں، لگتا ہے ان کے اوپر جہالت کا دورہ پڑ گیا ہے. اب یہ آرگومنٹ اس لیول کے بندے ممبر آف دا ان کے جو کانگریس ہیں وہ پیش کریں گے اور دنیا کے سامنے ایک وہاں پہ ڈیلیگیشن کو لیڈ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا آرگومنٹ پیش کریں گے. امبیسڈر صاحب سے ہم ضرور جانیں گے، لیکن سب سے پہلے جوئی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کو 22 اپریل سے لے کے ابھی تک کنڈکٹ پاکستان کا ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ، ہمارے ڈپلومیٹک مشنز جو ڈپلومیٹک اوفینس ہے ہمارا، وہ ہاؤ ڈو یو لائک کمپیئر دیٹ؟ نہیں، ہمارا ڈپلومیٹک اوفینس کیا تھا، ہماری کیا ایفرٹ تھی، ہم نے کیا کیا نہیں کیا. اصل میں یہ ہے کہ 22 اپریل کے بعد دنیا جو تھی وہ انڈین بیانیہ جو تھا اس کو، اور وہاں جو ہلاکتیں ہوئی تھی اس کی وجہ سے ہندوستان اپنا پروپیگنڈا پھیلاتا جا رہا تھا، اور یہاں تک ہو گیا کہ امریکہ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی وہ کریں گے حملہ. یہی جو کہہ رہے ہیں نا ان کا منسٹر ابھی جے شنکر یا کیا نام تھے، وہی ایک حد تک مسعود خالد ول بیئر می آؤٹ، اس نے کہا وہ یہ ہے وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہ جی وہ انڈیا حملہ کرے گا، پاکستان اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اور یہ ہے وہ ہے. تو یہ وہ بیانیہ ہے جس کو وہ بیچنے کی کوشش کی انہوں نے، اس پر ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور ہماری کوئی ایفرٹ کامیابی نہیں ہوئی جب تک میدان جنگ میں پاکستان میں ہندوستان کو ایک پکا 100% ان کو شکست کے ذریعے سبق سکھایا. پھر ساری دنیا واز ویکن ٹو روڈ ریالٹیز کہ نہیں یار یہ جو انڈیا ہے یہ کاک نہیں، پاکستان کا موقع بھی درست ہے، اور پاکستان کے اوپر طاقت بھی جو ہے نا وہ بھی اللہ کے فضل سے پاکستان کے پاس ہے ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف اینڈ لانچ این اوفینسو آف دیئر اون لائکنگ. تو جو اس کے بعد واقعات ہوئے، وہ صبح انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے، 10:30 بجے کہہ دیا جی اب ہم نے جنگ نہیں کرنی. اب وہ کہتے ہیں ہم نے نہ جنگ کی ہے نہ ہم کر رہے تھے، وہ تو پاکستان کر رہا. بھائی تسی یہ چاہتے سو کہ اسی لوکاں نو، اپنے نو، بچیاں نو، بڑھیاں نو، وڈیاں نو، انہاں نو کہہ دیا اتنے بیٹھے نے انہوں آن کے مار دیو. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام اے کنٹری لائک پاکستان کہ وہ آپ کے اس طرح کے بےہودہ قسم کے اگریسو جو ڈیزائن اگینسٹ پاکستان اینڈ اٹس پیپل اس کی انڈورسمنٹ کرے. وہ جو ہم نے 1 گھنٹہ پہلے بتا دیا تھا تو کوئی آسان کر دیتا ساڑھے تے. وی آر ود ان آور رائٹ ٹو ڈیفینڈ آور سیلف، اور جدھر ہمیں ضرورت ہوگی ہندوستان کو اب ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. اور اس میں جو آپ نے آج لیا ہے مسعود خالد صاحب ہو ہیز بین امبیسڈر ٹو چائنا، ان سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ چائنا پاکستان کا ملٹری الائنس ول اٹ ورک؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نے ابھی نئے کلیمز کیے ہیں انڈیا کے علاقوں پر، اس کے ذریعے علاقہ جنگی تھیٹر بنا رہے گا یا امن کی طرف رجوع کر جائے گا؟ امبیسڈر صاحب دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ انڈیا تو کسی طریقے سے بھی یہ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتا جو ایکشن ہے، نہ قانونی طور پر، نہ مورلی، نہ پولیٹیکلی. ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور وہ خفت بٹانے کے لیے اب ساری چیزیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ڈومیسٹک بیک لیش بھی ہے، مودی سرکار کے اوپر کافی کرٹیسزم ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے یعنی کہ یہ کریکٹیو ایکشن ہے ان کے پارٹ پہ کہ اب وہ ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں، اور میں اس بات سے متفق ہوں کہ وہ ان کا فوکس یہی ہوگا کہ کوشش یہ کریں گے کہ باہر کے ممالک میں جب جائیں تو جا کے پاکستان کو صرف ٹیررزم کے اوپر ٹارگٹ کریں. اب ٹیررزم میں یہ ہے کہ اس وقت ہم خود پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں. دیکھیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور کے پی پی ٹرائبل ایریاز میں جو ہو رہا ہے، اس پہ ہماری فوجیں اور ہماری جو باقی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز ایجنسیز ہیں وہ پوری طرح انوالوڈ ہیں، اور ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. تو وہ تو ایک فل ٹائم انگیجمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پراکسیز کا ذکر کیا، سب کو پتہ ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ ہے. بھارت جو ہے پراکسیز کے ذریعے بلوچستان میں گڑبڑ کروا رہا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو سی پیک ہے اس کو ڈیریل کیا جائے، اس کو اسکٹل کیا جائے، اس میں رکاوٹ ڈالی جائے. اب بات یہ ہے جی کہ تو پاکستان، اس کے علاوہ پاکستان فیٹف کا جو ایک ہمارے اوپر ایک تلوار لٹک رہی تھی،
اس سے ہم کلیئر ہو گئے, اس لسٹ سے ہم باہر نکل آئے. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان نے پچھلے 3 سالوں میں اتنے اقدامات کیے ہیں ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, یعنی کہ لاس بنائے ہیں منی لانڈرنگ کے اوپر, اور بھی ہم نے بہت سارے اقدامات کیے جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی جو تھی وہ سیٹسفائڈ تھی, اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں فیٹف سے اس گرے لسٹ نکالا گیا. اسی طرح اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے, آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا پروگرام اگر پاکستان کے اوپر اتنے شکوک و شبہات ہوتے اور انڈیا نے کوشش کی وہ رکوانے کی, تو وہ کیسے چلتا؟ وہ تو چل رہا ہے. تو یہ بالکل انڈیا کی جو یہ گفتگو ہے اور جو کنورسیشن ہے, جو ان کا نیریٹو ہے, اس میں جان نہیں ہے. البتہ وہ یہ ضرور کریں گے کہ وہ ٹیررزم کی بوگی لے کے, جو کہ وہ 9/11 سے کر رہے ہیں, جب سے وہ شروع ہوا ہے 9/11 کے بعد انہوں نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بڑھا لیے ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر وہ یہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک چین کا تعلق ہے جی, چین کے ساتھ تو ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور بڑے گہرے اور سبسٹینٹیو ریلیشن شپ ہے مختلف شعبوں میں, انکلوڈنگ سیکیورٹی اینڈ ڈیفینس. اور ہم تو تقریباً کوئی 80% کے قریب جو ہماری ملٹری سپلائیز ہیں وہ چین کی طرف سے آ رہی ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ فگرز ہیں اور اسٹیٹسٹک ہیں تھنک ٹینکس کے جو ڈیفینس میٹر سے ڈیل کرتے ہیں, سپری کے یہ فگرز ہیں. تو پاکستان کو چین نے, یعنی کہ جیسے ہی کرائسس شروع ہوئی, چین نے پاکستان کی جو اتاری ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انڈیپینڈنس کی پوری طرح حمایت کی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سچویشن کو ڈی اسکلیٹ کریں اور کشیدگی کا دائرہ نہ بڑھائیں, اور ساتھ ہی انہوں نے بیہائنڈ دا سین ڈپلومیسی شروع کی. اور ان کے وزیر خارجہ آپ تو لیٹسٹ انہوں نے وزیر خارجہ نے پاکستان انڈیا کے امبیسڈر کو بھی لایا. حسن سوال کریں. مسعود خالد صاحب, میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے. جی جی سر یہ فرمائیے گا کہ چلیں انہوں نے تو جو سیولینز کو ٹارگٹ کیا وہ کیا, اس پر وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس پر حملہ کیا ہے. جو ہماری ایئر بیسز پر بشمول نور خان ایئر بیس پر انہوں نے حملہ کیا ہے, تو وہ تو کس طرح جسٹیفائی کرے گا انٹرنیشنلی انڈیا؟ نہیں جی, وہ بالکل ٹیررسٹ ہائیڈ آؤٹس میں بھی اٹیک نہیں کر سکتے. نہیں, ایک منٹ کے لیے کہتے ہیں کہ چلو وہ تو انہوں نے ایک موقف رکھا ہوا ہے, تو ایئر بیسز کو کس طریقے سے وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ جی جی اچھا, وہ سائڈ پہ رکھ دیں, although I don't buy that argument. لیکن یعنی کہ کسی ملک کے اندر جا کے آپ میزائل چھوڑ رہے ہیں اور ڈرونز چھوڑ رہے ہیں اور لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, تو وہ تو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اس ملک کی ساورنٹی کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو وہ کیسے, یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. جس طرح کشمیر کی جو ریزولوشنز ہیں اس کے اوپر اس نے بالکل بیک ٹریک کر دیا, اور وہ کہتا ہے کشمیر ہمارا جو ہے وہ حصہ ہے. تو مطلب انڈیا تو کھلا وائلیٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل لا کی, سیکورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ کی, ان کی انجنکشنز کی. بالکل مسعود خان صاحب درست فرما رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس وقت انڈین گورنمنٹ کو جو سب سے زیادہ جو بڑی تکلیف ہے وہ ہے کیا, کیوں اتنا پریشان ہے, کیوں ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں, اور جو آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں اس کا کوئی سر پاؤں بھی ہیں یا نہیں. اسٹے ود اس. 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب پاکستان کے اندر انہوں نے مبینہ طور پر انہوں نے ان کے دعوے کے مطابق, انڈیا کے دعوے کے مطابق کوئی مراکز تھے دہشت گردی کے, وہاں پہ حملہ کیا, تو یہ خبر صدر امریکہ جو کو پہنچی تو ان کا جو امیڈیٹ ریئیکشن تھا وہ سننے کے لائق ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ تکلیف ہے ان کو. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. اس کے بعد فالو اپ جو انٹرویوز ہوئے جب سیز فائر ہو گیا, اب ظاہر ہے امریکن انٹرفیشن سامنے آئی, تو وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا, آپ جب کسی کے اوپر چڑھ دوڑیں گے, پھر اگلے کے پاس جو بھی ہتھیار ہیں وہ استعمال کرے گا, تو پھر ظاہر ہے 2 نیوکلیر ملک ہیں, تو وہ پھر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی طرف جا رہے تھے, جس کی وجہ سے ان کو روکنا بڑا ضروری تھا. Those are major nuclear powers. Those are not like a little bit. And they were angry. And the next phase was probably, did you see where it was tit for tat. And it was getting deeper and more missiles. Everyone was stronger. To a point where the next one's going to be, you know what, the N-word. N-word used in a nuclear sense. That's the worst thing that can happen. And I think they were very close. The hatred was great.
ناظرین، انڈیا بینگ اے بگیسٹ جو ہے مارکیٹ آف دا ورلڈ ان ٹرمز آف پاپولیشن، 5ویں بڑی معیشت ہے، انڈیا ایکسپیکٹڈ، پرائم منسٹر مودی ایکسپیکٹڈ کہ دنیا جو ہے انڈیا کا بیانیہ مانے گی اور پاکستان کو دہشت گرد ریاست کے طور پر لے گی، اور ہم نے جو یہ حملہ کیا ہے اس کی جسٹیفیکیشن ہمیں دنیا کے جو مہذب دنیا ہے اس سے ہمیں ملے گی. لیکن جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک وقت بھی، ایک موقع کے اوپر بھی انہوں نے ٹیررزم کا ورڈ استعمال نہیں کیا، جب بھی اس کانفلکٹ کا ذکر کیا، تو پھر سو کانگریس کے جو لیڈران ہیں ان کو بھی تکلیف ہوئی. ایک بات اور ہم نے دیکھی کہ جتنی بار بھی سوشل میڈیا پر راشٹرپتی ٹرمپ نے اپنا پکش رکھا ہے اس پورے مدعے کو لے کر، انہوں نے ایک بار بھی آتنکوادی شبد کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے ٹیررزم کا استعمال نہیں کیا. یہ سچن پائلٹ تھے کانگریس کے لیڈر. لیکن ہم بار بار ہماری جو سول قیادت ہو یا عسکری قیادت ہو، جب یہ معاملہ 22 اپریل سے آنورڈ بڑھ رہا تھا، خبریں آ رہی تھی کہ انڈیا از پلاننگ اٹیک، ہم بتا رہے تھے دنیا کو بھی اور انڈیا کو بھی کہ اگر آپ ہمارے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو پھر ہم رسپونڈ کریں گے، ہم کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں ہے. They were trying to deter us from taking just retribution of the killings of the innocent children and women. Because we are a peace-loving nation. But we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as far as for the world peace. نہ پاکستان افغانستان ہے اور نہ ہی غزہ ہے جس کے اوپر حملے کیے جا سکیں. حسن، ابھی تک یہ میڈیا یہ پوری دنیا کے اندر یہ رپورٹ کر رہا ہے، ابھی جس رات ڈان کے اندر ایک نیو یارک ٹائم کی سٹوری کو وہاں پہ جو ساری کے سارا کامنٹ ہوا ہے کہ اسٹینڈ آف کلیئر سیٹ بیک فار انڈیا. اس کے بعد ایک اور وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کامنٹ چھپا ہوا تھا کہ انڈیا پاکستان بیٹل چینجز گلوبل انڈرسٹینڈنگ آف ماڈرن ایئر وارفیئر. اسلام آباد ڈیڈ ناٹ سمپلی پرچیز جیٹ اینڈ سی فائٹر جیٹس فرام چائنا بٹ آلسو build supporting doctrine, training systems and operational structures to integrate them into formidable air defense apparatus. یہ مطلب ہم نے اسٹیبلش کر دیا سب کے باوجود. اگلی جنگ ہے وہ ہے سفارتی محاذ کے اوپر. ہمارا بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ تیار ہو گیا، اس کو لیڈر کریں گے فارمر منسٹر جو ہے بلاول بھٹو صاحب، جس میں تہمینہ جنجوعہ فارمر فارن سیکرٹری ہیں، ایکسپیرینس شہر رحمان صاحبہ یہ بھی فارمر منسٹر رہی ہیں، جلیل عباس صاحب ہیں، خرم دستگیر، مصدق ملک، ہینا ربانی کھٹ صاحبہ ہیں، فیصل سبزواری صاحب ہیں. اس کے اندر میرے خیال میں ساری پارٹیز کے اگر اور بھی لیڈر ہو جاتے تو اٹ وڈ ہیو بین مور افیکٹو. بٹ اینی ویز اسٹل اٹ از اے گڈ ڈیلیگیشن. نہیں، بہت زبردست ڈیلیگیشن ہے. تمام کے تمام لوگ قابل ہیں اور اپنا موقف اگلے کو سمجھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. میں نے دیکھا ہے اس دن یہاں پر F7 میں میری نیبر ہیں شہری رحمان صاحبہ بھی، تو وہاں پر انہوں نے پوری بہت سے جو ہے وہ ڈپلومیٹس کو بلایا ہوا تھا، بہت سے پاکستان کے فورن آفس کے لوگوں کو جو سابق لوگ ہیں، اعزاز چودھری صاحب کو میں نے دیکھا، باقی کافی لوگ اس طرح کے وہاں پر وہ موجود تھے. تو وہ آلریڈی یہ پرائم منسٹر کے نوٹیفیکیشن سے پہلے سے وہ کاوشیں اور کوششیں کر رہی ہیں ملک کے لیے، جو کہ بڑا اس کو ویلکم کرنا چاہیے. اور ایک اچھی جو ہے سمت میں پاکستان بڑھ رہا ہے. پاکستان کا یہ جو ڈیلیگیشن ہے آپ اس سے اچھی امیدیں رکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ پیرس میں جانا ہے انہوں نے برسلس جانا ہے، واشنگٹن جانا ہے، یہ 3 جگہوں پر، اور لندن جائیں گے 4 جگہوں پر. تو ان جگہوں پر جا کر یہ پاکستان کی بہترین نمائندگی کریں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کا موقف ہے بہترین انداز میں پیش بھی کریں گے، اگر ان کو سمجھائیں گے بھی. لیکن اس ایشو میں آپ کو پتا ہے کہ جسٹس فار سکھ والے جو ہیں، جو ایک آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی ہے، اور انہوں نے ایک امریکن جو منسٹری ہے فارن افیئرس اس سے بھی وہ رابطہ کر رہے ہیں، اور وہ کانگریس کے سامنے بھی جا کر جو ہے نا اپنا احتجاج رکھ رہے ہیں. تو سکھوں نے اپنا اعلان کر دیا، جسٹس فار سکھ نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے اور ہندوستان کے موقف کو کنڈیم کیا. بالکل صحیح، اور اٹ از ویری گڈ. اچھا چوہی صاحب آپ بھی سوال کر رہے ہیں تو امبیسڈر صاحب میرا بھی سوال لے لیں، پھر چوہی صاحب سوال کرتے ہیں تو اکٹھا جواب دے دیجیے گا، وقت کم ہے. وہ یہ کہ ڈپلومیٹیکلی پاکستان اب اور کن لائنز کے اوپر ہمیں یہ ڈپلومیٹک آفینس آنے والے دنوں کے اندر کرنا ہے. چوہی صاحب سوال کر لیجیے گا امبیسڈر صاحب سے. تو اب آپ خطے کا امن جو ہے وہ باہر دیکھتے ہیں یا دیر آر ڈینجرز ٹو پیس ان دس ریجن؟ جی امبیسڈر صاحب.
جی دیکھیے، یہ تو پیس تو ہم چاہتے ہیں اور پاکستان بھی چاہتا ہے کہ خطے میں امن ہو اور اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ ہم تو ایک تو یہ کہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے اس میں پاکستان فلی انگیجڈ ہے. دوسرے یہ کہ ہم کنیکٹیوٹی اور یہ جو دوسرے پروجیکٹس ہیں، سی پیک ہے اور افغانستان اور آگے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس وغیرہ ہے اس پہ پروجیکٹس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارا تو مدعا وہ ہے، ہمارا تو اہداف جو ہیں وہ کنیکٹیوٹی اور ریجنل کوآپریشن کی طرف ہیں. اب انڈیا یہ سیز فائر کی وائلیشن یا اگر ہوگی تو وہ انڈیا کی طرف سے ہوگی. پاکستان نے تو بالکل کلیئرلی بتا دیا ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں گے جو سیز فائر ہے. تو یہ سب کچھ انڈیا کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر اس کی ظاہری بات ہے خلاف ورزی ہوئی تو ہمیں ایک بھرپور جواب تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ڈپلومیسی کا تعلق ہے، یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جو گورنمنٹ نے لیا ہے. اب اس میں بات یہ ہے کہ ہمیں 3 چیزوں کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. ایک تو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، یہ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کنونس کرنا پڑے گا کہ ایک تو انڈیا کا سٹینڈ ہی بالکل غلط ہے، ان کی پوزیشن غلط ہے، نہ وہ قانونی طور پہ یہ کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا ہے. اور ویسے بھی ہم لوور رائپیرین ہیں، اگر اس طرح اپر رائپیرین کنٹریز ہر ایک کے ساتھ کرنے لگے تو یہ تو دنیا میں ایک واٹر وار شروع ہو جائے گی. بالکل صحیح. تو یہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے لیکن اتنی غیر ذمہ دارانہ جو اس کی یہ حرکت ہے. تو ایک تو ہم نے یہ ہمارا ٹاکنگ پوائنٹ ہوگا. دوسرا آف کورس کشمیر. چائنا بھی سارے بند کر دے گا. جی میسر صاحب کنٹینیو کریں. جی اس کے بعد کشمیر ہے. ہاں مطلب وہ جو چائنا ہے، چائنا برہم پترا جو ہے اس کے اوپر ڈیم بنا رہا ہے. چائنا اپر رائپیرین ہے، انڈیا لوور رائپیرین ہے، تو اس کی امپلیکیشنز ہو سکتی ہے انڈیا کے لیے. اچھا دوسری بات ہے کہ کشمیر کا ایشو ہے تو ہمیں یہ یعنی کہ ایمفسائز کرنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ جی اسی کی وجہ سے جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان تلخی ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں اس کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان تیار ہے، بیٹھنے کے لیے تیار ہے، ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. اب آپ انڈیا کو کنونس کریں. تیسری بات جو ہے ٹیررزم پہ ہم وی ہیو کم کلیئر. آئی ایم شیور کہ ہم نے ڈوزیر وغیرہ بنا لیے ہیں، اور اس کو پہلے بھی ہم نے ڈوزیر بنائے تھے. اور جو انڈیا کی انوالومنٹ ہے پاکستان میں سبورشن پہ اور ٹیررزم پہ، اس پہ ہمیں ایویڈنس لے کر آنا چاہیے پوری اچھی طریقے سے، اور وہ دنیا کو دکھانا چاہیے، کیونکہ اس ڈیلیگیشن کو یہ 3 ایشوز جو ہیں ان کو جو ہے بالکل صحیح ہے. امبیسڈر مسعود خالد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین پہ جائیں گے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے. بجٹ کی تیاریاں جاری ہیں، آئی ایم ایف کی ٹیم موجود ہے. ظاہر ہے ہم ایک بیل آؤٹ پیکج کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں مختلف معاملات کے اوپر بات کرنا ہوتی ہے کہ بجٹ کے اندر حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے، کس طرح کا بجٹ ہونا ہے، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی اس کے اندر آپ ہماری یہ تجاویز ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. اگلے مہینے جون میں بجٹ پیش کرنا ہے پاکستان کی حکومت نے. بجٹ پیش کرنے سے پہلے جب ہم تیاری کر رہے ہیں تو اس پہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ پیسے ہم نے ان سے لیے ہوئے ہیں، تو جب ادھار پہ چلتے ہیں تو تھوڑی سی ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں آپ کے جو ادھار دیتا ہے. شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی طرف سے بجٹ جو ہم تیار کر رہے ہیں ان کی سجیشنز کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں؟ کافی سارے ٹارگیٹس ہیں، کیونکہ ہم 2 پروگرام لے رہے ہیں. ایک تو جو ہمارا اس وقت قرض پروگرام چل رہا ہے $7 کا، وہ چل رہا ہے. ساتھ ساتھ ہم جو کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے ایک پروگرام لے رہے ہیں وہ بھی شامل ہوگا. تو اس کے بھی اہداف ہیں. جو مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو لگ رہا ہے، جو اب تک جو بات چیت ہوئی ہے، کہ کوئی بڑا ریلیف ہمیں بجٹ میں نظر نہیں آ رہا عوام کے لیے. جی عوام کے لیے، کیونکہ فسکل اسپیس ہی نہیں ہے اس کے لیے. صرف اور صرف انکم ٹیکس کے اندر جو پرائم منسٹر نے ان کو تجویز دی تھی سیلری کے لیے، اس میں کچھ چھوٹ جو ہے وہ دی جائے، اور جو تھریش ہولڈ ہے اس کو 10 لاکھ یا 12 لاکھ تک پہنچایا جائے. یعنی کہ جو سالانہ انکم 12 لاکھ تک ہے، یعنی کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تک جو ہے ٹیکس فری کیا جائے. اس کی کوشش کی جا رہی ہے. سیدھی بات چیت بھی ہوگی. کچھ جو ہے وہ کوشش کی جائے گی حکومت کی کہ جو امپورٹ کے اوپر خاص طور پہ جو را مٹیریلز ہیں ان کے اوپر کچھ ٹیکسز جو ہے وہ کم کیے جائیں، تاکہ جو ہماری انڈسٹریل سیکٹر کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کسی حد تک کم ہو سکے. اور ٹیکس اوور لیپ ہو رہے ہیں، کسٹم ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہے، آر ڈی بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر اب جو ہے وہ ودول ٹیکس بھی لگا ہوا ہے. تو اس میں کسی حد تک جو ہے کچھ چھوٹ ہوگی. اسی طرح آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی گروتھ کے لیے اکانومی کو کھولیں. تو 3 سے جو 5 سال تک کی گاڑی ہے اس کو جو ہے امپورٹ کرنے کے لیے یوز کار وہ ایک فیسلٹی جو ہے آنے والے وقتوں میں وہ ممکن ہے. یہ تو وہ اقدامات ہیں جو تھوڑے سے ریلیف کے ہیں. لیکن جو مشکل چیزیں ہیں وہ یہ کہ بجلی کی قیمتوں میں کہہ رہے ہیں کہ سبسڈیز کو مرحلہ وار ختم کریں، گیس کی سبسڈیز کو مرحلہ وار ختم کریں، اور اس کو صرف اور صرف بی ایس پی کے پروگرام کے اندر فوکس کر کے دے دیں. باقی اس کے علاوہ سبسڈیز ختم ہوں گی. اس کے ساتھ جو مشکل فیصلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری صنعتی بجلی ہے اس کے لیے سبسڈیز ہیں وہ بھی کم ہوں گی. جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں ہمارے، ان کے لیے جو رعایتیں ہیں وہ بھی ہمیں مرحلہ وار ختم کرنی ہے. جو لیویز اس وقت لگی ہوئی ہیں، اس بات کا امکان ہے کہ کاربن کی وجہ سے ایک کاربن لیوی جو ہے وہ جولائی میں دوبارہ
3 से 5 रुपए के दरमियान आयद की जाए। वैसे अभी हुकूमत ने कर तो दिया, लेकिन इसको फोकस से वो सिर्फ कार्बन लेवी के हवाले से करने की तजवीज़, तो ये भी मुश्किल फैसला होगा। इसके साथ साथ जो हमारे करप्शन इंडेक्स के ऊपर जुलाई में रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट के लिए कुछ अहदाफ है वो हासिल करने हैं। जो अफसरान हैं उनकी जो एसेट डिक्लेरेशन है उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। जो विफाकी और सूबाई हमारे एंटी करप्शन के और नैब के इदारे हैं। शुभ, ये बताएं कि ग्रोथ कितने % जो है वो रखने जा रही है? दूसरा रियल एस्टेट के हवाले से जो कानून साजी करनी थी, वो इस मरतबा बजट में उसको मंजूर करने लगे या नहीं करने लगे? देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए प्राइम मिनिस्टर ने 2 ऐलानात का कहा हुआ जिस पर काम हो रहा है, जिस पर IMF से बातचीत भी होगी। एक तो FED जो 3% से 5% है वो FED खत्म होगी। दूसरी बात जो विजुअल टैक्स की शरह है वो या तो ख़त्म होगी कंप्लीट या उसको कम किया जाएगा। लेकिन साथ साथ चूँकि कैपिटल गेन ये बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस पर कॉर्पोरेट सेक्टर ये शिकवा कर रहा है कि आप हमसे 35% एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से ले लेंगे। वो जो कैपिटल गेन होगा वो जो है शायद 35% तक ले जाएं, तो वो एक जो है इसको किसी हद तक नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन ये कि ओवरऑल जो फाइलों का काम है ना वो कैपिटल गेन के अंदर कवर होगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन और जो सीरियस बायर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो इसमें मराहत होंगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ग्रोथ कितने % होगी बताया नहीं आपने? क्या एक्सपेक्टेड है? 4.5%, 4.4% हम रख रहे हैं प्रोजेक्शन। लेकिन इस साल जो है वो जो हमारा टारगेट है 3.6 वो शायद नहीं हो सकेगा। जो आप सवाल करते हैं डिफेंस वाला, ये बहुत मुख्तलिफ बजट है। पहली दफ़ा पाकिस्तान के बजट के अंदर जो ना जो अगले साल 1500 अरब रुपए बच रहे हैं, क्योंकि हम 9.8 ट्रिलियन हमने सरप्लस पैसे बचाए हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, आपकी क्या उम्मीद है आने वाले बजट से? सवाल रहा तो वो भी कर लें शोएब साहब से। शोएब साहब ने तो कौम को डराने का ही ठेका लिया। और कोई खबर ही को नहीं देते यार। वो उधर के हो चक्कर में लगा के आते हैं फाइनेंस और इकोनॉमिक अफेयर्स और कॉमर्स वगैरह जो ये मिनिस्ट्रीज हैं, तो उधर से जो उनको ब्रीफ करते हैं तो ये हमारे ऊपर आके डराने वाली खबर है। लेकिन अभी 2 चीजें हो सकती हैं, क्यों आज पाकिस्तान वो नहीं है जो 10 मई से पहले था, जब हिंदुस्तान ने पंगा या बेहुदा हमले नहीं किए थे। आज पाकिस्तान का इमेज और वकार पूरी दुनिया में बढ़ गया है, तो इससे 2 चीज़ें होंगी। एक, यहाँ कारोबार जड़ पकड़ेगा, यानी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस ज़्यादा होंगी। प्रॉपर्टी लोग जो हैं यहाँ ख़रीदना पसंद करेंगे बाहर भागने के बजाय। और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने के लिए गवर्नमेंट को जो इक़दाम करने चाहिए, वो एक तो रिलीफ भी देना चाहिए और दूसरा रोज़गार और आम आदमी को एक इक़्तिसादी बेनिफिट्स जो हैं वो पहुँचाने के लिए बड़े पैमाने पर। बहुत खूबसूरत तजावीज़ चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने तजर्बे को सामने रखते हुए दिए। नाज़रीन, आज के लिए इतनी। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।